حضور پاک صاحب لولاک تمام عیبوں سے پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر فضیلت والا کام کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ضرور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، کیونکہ تعلقات کا بگاڑ مونڈنے والی چیز سے، بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی۔ پتہ چلا کہ باہمی لڑائی، جھگڑا اور قطع تعلق دین و ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ناظرین رشتہ داری کی اہمیت پر یہ جامع تقریر از مفتی سہیل دامت برکاتہم عالیہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه خير الأنام وعلى آله العظام وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله تعالى حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته قالوا لمن يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك فإذا فعلت ذلك فما لي يا رسول الله قال أن تحاسب حسابا يسيرا ويدخلك الله الجنة برحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز دین ایمانی بھائیوں، آج دنیا میں ہر انسان تین چیزیں چاہتا ہے۔ نمبر ایک، اس کو زندگی سکون اور راحت کی مل جائے۔ نمبر دو، اس کو مال و دولت عافیت کے ساتھ کم وقت میں تھوڑی سی محنت میں مل جائے۔ اور نمبر تین، اس کو ایک لمبی عمر مل جائے جس میں وہ زندگی گزار سکے۔ یہ تینوں چیزوں کے لیے ہر انسان ہر ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے اور ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ سکون راحت اس چھوٹی سی لائف میں ہم تمام کو مل جائے، مال و دولت مل جائے اور ایک لمبی عمر مل جائے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکیں۔ اور ان کے لیے ساری جد و جہد کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، لیکن وہ انسان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سکون اور راحت کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، مال و دولت کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کون سے اعمال سے آتا ہے، اور لمبی عمر، لمبی ایج جو ہم چاہتے ہیں، عافیت کی، کہ جس میں ہم کسی کے محتاج نہ بنے، ایسی عمر ہم کیسے پائے۔ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کو نبھا رہے ہیں، وہ اعمال کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا ہے، اور جو لوگ ان کاموں کو نہیں کر رہے ہیں تو وہ نہ سکون و راحت زندگی میں پا رہے ہیں، نہ مال و دولت حاصل کر پا رہے ہیں، اور نہ ان کو وہ ایج، نہ وہ عمر مل رہی ہے جس میں وہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار کے جا سکے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ اعمال وہ پیش کروں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے یعنی اسلام نے جس عمل کا اجر و ثواب بہت رکھا ہوا ہے کہ یہ عمل پر اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ چیز عطا فرمائے گا، تو یاد رکھیں کہ وہ عمل اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو جمنا پڑتا ہے، استقامت چاہیے۔ تو وہ چیز جب آپ پالیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کے دروازے کھول دے گا، اور دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں مل جائے گی جو ہم پوری زندگی کوشش کر کے نہیں پا رہے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ملنا یقینی ہے، کیونکہ ہمارے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کے مقابلے میں کون زیادہ سچ بول سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں بتاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو محمد ہے، یہ جو ہمارا پیارا لاڈلا نبی ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، ہم جو وحی کرتے ہیں وہی چیز بولتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی
کی زبان سے نکلی ہوئی جو بھی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے کیے ہیں، اللہ ان وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ جس کا وعدہ ہے وہ دنیا اور آخرت میں ملنا یقینی ہے۔ اب ہم آج کے ماحول میں ہم تمام کے تمام ایک گناہ کر رہے ہیں، اور جس گناہ کی وجہ سے ہم تمام کے تمام تین چیزوں سے مایوس بھی ہو رہے ہیں اور محروم بھی ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رشتہ داری کے ریلیٹیو، ہمارے جو آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے اس کو نبھانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اس کا نام رحم رکھا، اور اس کا نام رحم اس لیے رکھا شققتو، کہ کہا کہ میں نے اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا رکھا، اور جو اس کو جوڑے گا، یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑے گا تو میں اس کو دنیا میں بھی جوڑوں گا، آخرت میں بھی جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا دنیا کے اندر بھی میں اس کو تین حالات میں توڑ دوں گا، نہ اس کو مال و دولت ملے گا، نہ اس کو سکون و راحت کی زندگی ملے گی، نہ اس کو لمبی اچھی ایج ملے گی، نہ عمر ملے گی۔ اس لیے آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ اس کو جوڑنے کے کتنے فائدے ہیں اور اس کو توڑنے کے کیا نقصانات ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک فیملی سسٹم کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، ہمیں یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں خطاب کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو فیملی وائز پیدا کیا ہے، آپ کو فیملی وائز رہنا ہے، آپ کو الگ الگ نہیں رہنا ہے، آپ کو ایک دوسرے کے تعلقات توڑ کے نہیں رہنا ہے، آپ کو رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتے کو نبھانے کے اندر ہی آپ کی خیر اور بھلائی ہے۔ دوسری بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن رشتوں کو ہم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے جو اس کو جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اس معاملے میں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، ویخافون سوء الحساب، اور برے عذاب سے اور برے حساب سے وہ لوگ خوف بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ اب یہ رشتہ داری جوڑنے کے اندر اونچ نیچ ہوتا ہے، 19-20 ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے اندر، بھائی بھائیوں کے درمیان، چچاؤں کے درمیان، ماموں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی 19-20 ہوتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اس معاملے میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کر لے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرے، وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم عقبی الدار، ان کا بہترین انجام ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسی جگہ پہنچیں گے جنات عدن یدخلونہا، وہ ایسے باغات میں پہنچیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور وہ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب بہت آسان کر دے گا۔ 3 انسان ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت آسان حساب کتاب کر دے گا، چلو جلدی سے جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے میری جنت کے اس میں میری رحمت کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، یہ ایسے کون لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے جلدی حساب کتاب بھی ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا کہ جو آپ کو محروم کرے، یعنی آپ کو کوئی چیز نہ دے، حالانکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو دینے کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، پھر بھی وہ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ کا جب موقع آئے، آپ کو جب اللہ تعالیٰ دے تو آپ وہ چیز اس کو عطا کریں۔ وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ قیامت کے لیے میں اس کو ذخیرہ بناتا ہوں، آج میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور فرمایا کہ وہ جن رشتہ دار لوگ اس سے تعلق کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے ماموں، اس کے چچا، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے تایا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ رشتے کو توڑ دے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں رشتے کو نہ توڑوں بلکہ میں جوڑوں، تو ایسا انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا، فَإِذَا فَعَلْتُ، ایک صحابی کھڑے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر میں ایسا کر لوں، فَمَا لِي یا رسول اللہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تب اگر تو 3 کام کر لے گا، اللہ حساب کتاب کو آسان فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے داخل فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے رشتہ داری کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ تو رشتہ داری جو شروع ہوتی ہے، نمبر 1 ہمارے ماں باپ، نمبر 1 رشتہ داری کو سمجھیے کہ رشتہ داری جو ہے مین جو ہے پہلے اپنے ماں باپ کا رشتہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کو نبھانا ہے۔
ماں باپ جوان ہو یا بوڑھے ہو، ماں باپ کی کیسے خدمت کرنی ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اس ٹاپک پر ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا اور سن رہے ہیں. تو ماں باپ کے رشتے کو نبھانا ہے. نمبر 2 رشتہ نمبر بھائی بھائی کا اور بھائی بہن کا رشتہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ. شریعت کے اندر نمبر 2 رشتہ بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا ہے کہ آج بھائی بھائی اور بھائی بہن کے درمیان لمبے لمبے عرصے تک لڑائیاں چلتی ہیں، لمبے لمبے زمانے تک بات نہیں کرتے ہیں. اور اس تمام چیزوں کی، ان رشتہ داروں کی لڑائی کی جو وجہ ہے تو کیا ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو نمبر 2 رشتہ نمبر بھائی بہن کا ہے، بھائی بھائی کا ہے. نمبر 3 اپنے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہے، اپنے ماں باپ کے جو ریلیٹیو ہے، یعنی اپنے چچا وغیرہ ہے یا اپنے ماموں وغیرہ ہے، یہ نمبر 3 ہے. اور اپنی پھوپھی ہے، اپنی خالہ ہے. تو جتنے خونی رشتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ ہم کسی زمانے میں شادی نہیں کر سکتے ہیں، یہ خونی رشتے نمبر 1. پھر نمبر 2 اپنے کزن وغیرہ ہے، ان کے ساتھ اپنے رشتہ داری کو نبھانا ہے، چاہے وہ توڑنا چاہے. اگر وہ توڑنا چاہے پھر بھی اگر ہم نبھاتے رہیں گے تو ہمیں وہ چیز مل جائے گی جو ان کو نہیں ملے گی. تو یہ رشتہ داری کو کیسے نبھانا ہے، اب اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے. آج دنیا کے اندر جتنی لڑائیاں ہو رہی ہے، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 فتنے ہوں گے. ہر امت کے 2 فتنے رہے ہیں، کچھ فتنے رہے ہیں. میری امت کی آزمائش 2 چیزوں سے ہوگی، ایک ہے دولت اور ایک ہے عورت. کہ میری امت آزمائی جائے گی دولت کے ذریعے، عورت کے ذریعے. کہ جس کو کہا گیا ہے وہ عورت جو اپنی جنت کما سکتی ہے، وہ ایک خاندان کو بنا سکتی ہے، وہ بھائیوں کو ملا سکتی ہے، اور لیکن وہ عورت آ کر اپنے شوہر کو الگ رکھ لیتی ہے. سب نہیں، سب عورتیں نہیں. ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں، بہت سارے دیندار، بہت سارے اچھے گھر کی ایسی عورتیں ہیں جو فیملیوں کو جوڑ دیتی ہے، برسوں کی لڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور گھروں کے اندر سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور گھروں کے اندر ان کا آنا رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی خواتین رہتی ہے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے، جن کو تربیت ایسی جیسی ہونی چاہیے اسلامی انداز میں ویسی نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کچھ خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ 2 چیزیں ہیں، دولت اور عورت. تو یہ 2 چیزوں کے لیے ایک عورت جو ہے پورے خاندان کو بنا بھی سکتی ہے اور پورے خاندان کو بگاڑ بھی سکتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر گھر کا ایک مرد دیندار بنتا ہے تو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے. لیکن جب ایک گھر کی خاتون اور عورت دیندار بنتی ہے تو اس کا جو دینداری ہے 7 نسلوں تک پہنچتی ہے، 7 نسلوں تک دین پہنچتا ہے. آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی وہ کتنی دیندار تھی، اتنی دیندار تھی کہ وہ بادشاہ کی، اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود اس کے گھر کا ماحول، گھر کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ ہر 1 گھنٹے کے اندر 300 علماء اکرام قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے. یعنی اس کے گھر کے اندر ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت، 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت چالو رہتی تھی. یہ بادشاہ کی محنت نہیں تھی، ہارون رشید کی محنت نہیں تھی، اس کی بیوی کی محنت تھی. دیکھیے 2-3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا البغی وقطیع الرحم، کہ ایک ہے زنا اور ایک ہے رشتہ داری کو توڑنا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں اس کی سزا تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. تو ایک عورت، ایک خاتون جب دیندار بنتی ہے، فیملی کو جوڑ دیتی ہے، بھائی بھائیوں کو جوڑ دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو 2 چیزیں عطا کی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ نَصَبًا وَصِهْرًا، کہ میں نے آپ کو پیدا کیا پانی سے، اور فرمایا کہ نَصَبًا وَصِهْرًا، میں نے آپ کو 2 رشتے دیے ہیں، ایک سسرالی رشتہ اور ایک اپنا پیدائشی رشتہ. ہم کو دونوں رشتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے، ہمارے تعلقات ہو جائے، ہمیں ان رشتوں کو بھی قائم رکھنا ہے جو سسرالی ہے، اور یہ رشتوں کو بھی قائم رکھنا ہے جو ہمارا اصلی ہے، جن سے ہم پیدا ہوئے، جن ماں باپ نے رات دن کوشش کر کے، جس ماں باپ نے رات کو رات نہیں سمجھا، دین کو دین نہیں سمجھا، اور کڑی دھوپ کے اندر کما کر ہمارے لیے گرم روٹی کا انتظام کیا، اور بارش کے موسم میں، ٹھنڈی کا موسم کو موسم نہ سمجھا، ہمارا انتظام کیا. تو ان رشتوں کو کیسے باقی رکھا جائے؟ ہم اس کو اللہ کے نبی کے زمانے سے تھوڑا میچ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی چونکہ 9 سے زائد بیویاں تھیں، تو اس میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ چونکہ یہودی خاندان سے تھی، اور یہودی اسلام کے ازلی اور سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم تمام کے تمام جانتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد بھی آپ اپنے یہودی رشتہ داروں کو اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے رشتہ داری کو ختم نہیں کیا. اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ایک دین الگ الگ ہو سکتا ہے، رشتہ داری الگ الگ نہیں ہو سکتی ہے. آپ جس سے پیدا ہوئے ہیں
جو آپ سے ہوئے ہیں آپ کو ان کا حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً کی دعوت کیا کرتی تھی، ان کو ہدیے تحفے بھیجا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کو کسی نے بتلایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتی ہے، ان کو ہدیہ تحفہ بھیجتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے تعلقات ان سے باقی ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیا، ہاں میرے تعلقات رشتہ داری کی بنیاد پر باقی ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں رشتے کو جوڑتی ہوں اور میں اس لیے ہدیہ تحفے کا انتظام کرتی ہوں۔ تو اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو ان کا معمول تھا بیان کرنا اور لوگوں کو جمع کر کے ان کو اللہ کے نبی کی زندگی اور حدیث کو بتلانا۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بتلایا کہ اس مجلس میں جو انسان قطع رحم کرنے والا ہے یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو وہ یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ جس مجلس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کتنے بھی اولیاء اللہ کی بڑی مجلس ہو لیکن اس میں ایک شخص ایسا ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے اور رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اور کسی سے وہ بات نہیں کرتا ہے، لمبے زمانے سے جھگڑا کیا ہوا ہے اور خاص کر اپنی خونی رشتہ داروں سے، تو پھر وہ یہاں سے چلا جائے، اس مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ مال و دولت کہ باپ نے پراپرٹی چھوڑی ہے، میراث چھوڑی ہے، اب اسلامی طرز یہ بتا رہا ہے اور قرآن نے اس میراث کو اپنے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے کہ قرآن نے اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں کہلوایا، اللہ نے خود اپنی زبان سے قرآن کے اندر اس کو تلاوت فرما کر اس کو جگہ دی ہے تاکہ مسلمان اس کو یاد رکھیں کہ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، بھائیوں کو قرآن کریم کی روشنی میں ہر ایک کا حق قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں اس کو بٹوارہ کر لینا چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایک بھائی نہیں مانتا ہے یا کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں اور بٹوارہ نہیں کرتے ہیں، میراث تقسیم نہیں کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی بہن اس کو چاہتے ہیں، تو جب تک وہ بھائی بہن اس کو استعمال کرتے رہیں گے وہ حرام کام کے اندر ملوث رہیں گے اور وہ حرام چیزوں کو استعمال کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو لہذا دوسری جو ہماری رشتہ داری میں جو کریشش آ رہے ہیں وہ مال و دولت کی بنیاد پر آ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے، ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں، ضرورت ہے کہ اس ایک مکان کے اندر سارے بھائیوں کا حق ہو، اس ایک پراپرٹی کے اندر سارے بھائیوں کا حق ہو، بزنس کے اندر سارے بھائیوں کا حق ہو، بہنوں کا حق ہو، لہذا یہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ مسلمان قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں اور ہم دنیا میں خوش رہیں، ہم دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں اور ہم جو ہے ہمارے حج عمرہ قبول ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنا ہے اور جوڑنا پڑے گا، اس لیے سکون چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو ایک تو ہے کہ لمبی زندگی عطا فرمائے گا اور نمبر دو انعام اللہ اس کی روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک عمل بتلاتا چلوں، آج کاروبار کے اندر ہم برکت چاہتے ہیں لیکن آج کاروبار کو آپ کو چلانے کے لیے گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایک عمل میں بتلاتا چلوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر برکتیں چاہتا ہو، کاروبار میں برکت چاہتا ہو، سال میں 1 یا 2 بار اپنے رشتہ داروں کو گھر پہ بلا کر دعوت کرائے، اپنے رشتہ داروں کو گھر پہ بلا کر دعوت کرائے، سارے جادو ٹونا، سارے بلیات آفات مصیبت آٹومیٹک دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ شریعت کے ایک حکم کو زندہ کریں گے، یہ شیطان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ تمام کی تمام برائیاں جو آ رہی ہے وہ تمام ہمارے یہاں یہ فلم، یہ ڈرامے اور سیریلوں کے ذریعے آ رہی ہے کہ جو کلچر کو آج بتلایا جا رہا ہے، یورو ویسٹرن کلچر، انڈین کلچر، تو اس طریقے سے آج ہم وہ کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ اسلام ایسے ڈیفرنس نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو فیملی وائز رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ اگر یہ رہیں گے آپ کو اللہ محبت بھی دے گا، سکون راحت بھی دے گا، مال و دولت بھی دے گا اور آپ لمبی عمر بھی دے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کے لیے ان کو سلام بھی کرتا ہوں، ان کو ہدیہ بھی دیتا ہوں، تحفہ بھی دیتا ہوں، وقتاً دعوت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ جب بھی موقع ملتے ہیں میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ بیان فرمایا، وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تو اپنی جنت کما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے۔ تو اپنی جنت کما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں، تو جنت کماتا چل، وہ جہنم کماتے جائیں گے۔ تو آج جو ہے جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں احسان کے باوجود، تو ہم اس کے ساتھ سلام کلام بند نہیں کریں گے۔ اچھا، رشتہ داری کو پروموٹ کرنے کے لیے، رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے کون سا عمل ہے؟ کیا صرف اس کو کزن کے ساتھ عید کے دن مل لینے سے، ان کے ساتھ صرف ایک مرتبہ بیٹھ لینے سے رشتہ داری ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے
اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلا جو کام کیا وہ ان پر اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا مال۔ یہ دنیا کے نا سب سے محبوب چیز ہے لوگوں کو، اور یہی محبوب چیز اللہ کو پسند ہے کہ تم خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک ہم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں خرچ کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو پہلا اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنا مال و دولت خرچ کرنا، وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں ان کی دعوت کرنا، ان کے گھر پر ہدیوں کو بھیجنا۔ ماں باپ ہے، بھائی ہے، تو وقت کے مناسب اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو ان کی مدد کرنا۔ ان کو اگر زکوٰۃ کے مستحق اپنا خود کا بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنی خود کی بہن زکوٰۃ کے مستحق ہے، خود کے کزن زکوٰۃ کے مستحق ہے، تو آپ ایک انویلپ میں زکوٰۃ کی رقم دے کر آپ اس کو زبان سے زکوٰۃ کا لفظ نہیں بولنا ہے، بلکہ آپ زبان سے ہدیہ بولے، دل میں زکوٰۃ کی نیت کرے، آپ ان کو پہنچائیں۔ آپ کا کزن، آپ کا بھائی، آپ کی بہن مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ تو یہ چیزیں ہیں ان کو مدد کرنے کی۔ آپ ان کو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب آپ احسان کریں گے وہ احسان کے مارے اور احسان کے دبے ہوئے آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم صرف رکی کہ ہم صرف ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں اور رشتہ داری ہماری برابر ہو جائے، اور ان کے گھر پہ ایک مرتبہ جا کے آئے رشتہ داری برابر ہو جائے، نہیں، بلکہ رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، انویسٹ کرنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا، اور اللہ نے دیا ہے تو وقتاً فوقتاً ان کو گھر پہ بلانا پڑے گا۔ اور تیسری جو ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی ہے، ایک تو دولت کی بنیاد پر، ایک عورت کی بنیاد پر، تیسری لڑائی جو رشتہ داری ختم ہوتی ہے اور ٹوٹتی ہے وہ ہے بچوں کی بنیاد پر، کہ ان کے بچے اچھے اسکول میں نمبرات سے پاس ہو گئے، ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے نہیں، تو اس کی بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی۔ بچے آپس میں مل کے رہتے ہیں، اس کی بنیاد پر چھوٹے موٹے جھگڑے ہو گئے مستی طوفان میں، اس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پر بھی لڑائی کئی سالوں تک لڑائیاں چلتی ہے۔ گویا کہ عربوں کا زمانہ جاہلیت ہمارے درمیان آ گیا، یوں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہ آپ نے جس سے صرف دودھ پیا ہے ماں حلیمہ، جب بھی ماں حلیمہ یا آپ کے رشتہ دار جب بھی تشریف لائے، آپ نے اپنی چادر کو بچھایا اور آپ نے ان پر چلنے کو کہا، ان پر بیٹھنے کو کہا، اور ان کا اکرام کیا۔ یہ ہمارے نبی کی پریکٹیکل زندگی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہر ایک کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر فیملی سسٹم کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، فیملی سسٹم کسی بھی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام نے جو اس کو سنبھال کے رکھا ہے یہ فیملی کو، وہ اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیزیں دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بہت ہی بہترین دین ہے، اس میں رحمت ہے اور اسی میں برکتیں ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر کتنے سالوں سے سروے ہو رہا ہے کہ دنیا کا ایسا انسان بتائیے کہ جس انسان کی اپنی لائف میں کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ آج کتنے ہزاروں سالوں پر ریسرچ کرنے کے بعد بھی ایک ہی نام آتا ہے جو آج امریکہ کے نیو یارک اور نیو جرسی کے اندر بڑے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ ہے کائنات کی ایک ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی زندگی کے کسی بھی پہلو کے اندر مسٹیک نہیں ہے، کہ زندگی کو پڑھ کر آج لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ایک کتاب ہے کہ وائی آور اونلی چوائس اسلام، کہ ہم نے اسلام کو کیوں پسند کیا۔ آپ اس کتاب کو اٹھائیے اور غیر مسلم جو اسلام ریورٹ ہوئے ہیں، جو اسلام قبول کیا ہے، اور جو لوگ بڑے جنرلسٹ، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ایجوکیٹ لوگ ہیں یورپ کے، وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ اس میں مسٹیک تلاش کرے، لیکن ہم مسٹیک کے بجائے اس بات پر پہنچے کہ دنیا کا اس سے اچھا انسان کبھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہ جس نے ایک ملت بنانے کی، ایک امت بنانے کے لیے اتنی محنت کی، اتنا رویا، اور آپ امت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور ہمیشہ امت کو دعائیں دیتے رہیں، اور یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا اور سارے نبی نفسی کرتے ہوں گے، اس وقت آپ کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ تو جس نبی نے ہمیں امت بنایا، جس نبی نے ہمیں فیملی وائز سسٹم میں رہنے کو کہا کہ بھائی تمہارے ماموں ہے، وہ تمہارے ماں کی طرح اس کا اکرام کرنا ضروری، یہ تمہارے چچا ہے، باپ کی طرح اکرام کرنا ضروری ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا اکرام کرنا ضروری ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس کا ایک حق ہے، بیوی کا حق بیوی کی جگہ، ماں کا حق ماں کی جگہ، چچا کا چچا کی جگہ، ہر ایک کا ایک اکرام ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک تعاون ہے، ایک مدد ہے، ایک اچھا سسٹم اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے
دنیا کے اندر کوئی فرصت میں نہیں ہے کہ کوئی ہم پر ہی جادو کرا رہا ہو، کوئی ہم پر ہی جو ہے بری نظر ڈال رہا ہو، کچھ نہیں ہے. ہم اپنے اوپر آ جائے، اپنے دین پر اسلام پر آ جائے، ایمان کو مضبوط کرے، قوی کرے، اپنے نبی کو فالو کرے، انشاءاللہ العزیز کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں دبا سکتا ہے. جب ہم صحیح راستے پر ہوں گے کیا اللہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا؟ جب ہم اپنے نبی کو فالو کر رہے ہوں گے کیا دنیا ہمیں تکلیف پہنچائے گی؟ دنیا کی ساری طاقتیں اور دنیا کا سارا باطل ہمارے دین کے سامنے ہیچ ہے، وہ ہمارے دین پر سامنے پارا پارا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس نبی کے دین کو، اس نبی کے لائے ہوئے دین کو پکڑیں اور اس نبی کو مضبوط پکڑ لیں. انشاءاللہ العزیز ہر کے راحت سکون ہمارے گھروں میں آئے گی اور یہ رشتہ داری کو نبھانے والے بنے. اللہ ہمیں یہاں بھی جوڑے گا، وہاں بھی جوڑے گا، یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا، یہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون، یہاں بھی مال و دولت اور برکت، وہاں بھی مال و دولت اور برکت. اور ہمارے بچوں میں ایک اسلامی تہذیب آئے گی، ایک خاندان پیدا ہوگا اور ہمارے بچوں کو لوگ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے یہ کون سے خاندان کے بچے ہیں، کتنی اچھی تمیز ہے، کتنی اچھی تربیت ہے، کتنا اچھا لحاظ ہے، کتنی اچھی رسپیکٹ ہے. یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یاد رکھیں یہ دین پر عمل کریں گے تو برکت ہوگی. زندگی عمل سے بنتی ہے، باتوں سے نہیں بنتی ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ مفتی محمد سہیل دامت برکاتہ ملا کی زبانی رشتہ داری کی اہمیت پر جامع تقریر سماعت کر رہے تھے. رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی معاشرے میں رشتہ داروں کو عزت اور عظمت کا مقام دیا گیا ہے اور تفصیل سے ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. ان حقوق میں حسن سلوک، مالی تعاون وغیرہ شامل ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک ان پر احسان نہیں بلکہ یہ فرض ہے جس کی ادائیگی انسان پر لازم ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل لم یات نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالائے ما زلف ابر اجل. تورے چندن چندر پرو کندن، رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذی شان نبی ہیں سب لیکن ذی
سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہمت بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا تے جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی نشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کتھے جاڑیاں۔ امتیں اور بھی گزری ہے رسول اور بھی ہے، امتیں اور بھی گزری ہے رسول اور بھی ہے، پر تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، کے مارے ہیں، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، کے مارے ہیں، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، عصیاں کا مداوا کون کرے، عصیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل